کریمہ کو صحابہ کے درمیان پیش کیا، جب اس کا ذکر کیا تو صحابہ رو رو کر بے ہوش ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ایک ایسی ناممکن بات ہمارے سے کہلانا شروع کر دی۔ وہ بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مجھ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ارے خدا کی ذات وہ ہے جو عقل سے نہ ہو رہا ہے، جو فکر سے نہ ہو رہا ہے، کوئی اس میں حق نہیں ادا کر سکتا۔ مالک تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتے ہیں کہ ہم کیسے تیرے سے ڈرنے کا حق ادا کریں۔ جب یہ بات ہوئی تو فوراً بارگاہ میں خدا بندی سے پیغام آ گیا، نزول وحی کا زمانہ تھا۔ فوراً جبرائیل امین آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اور آیت لے کر آتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم ڈرنے کا حق اس طرح ادا کرو گے کہ جتنی بساط ہے بس اتنا مجھ سے ڈرو، میں لکھ دوں گا کہ تم نے ڈرنے کا حق ادا کر دیا۔ ارے میں لکھ دوں گا کہ تم نے ڈرنے کا حق ادا کیا۔ وہ نزول وحی کا زمانہ تھا، اگر کوئی مشکل پیش آتی، کوئی ایسی بات آتی تو فوراً فرشتے آ جاتے، وحی کو لے کر فرشتہ آ جاتا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا۔ لیکن اب ایسا نہ رہا تو گویا علماء بیٹھ گئے، ارے رب ہم سے تقاضا کرتا ہے ہماری نعمتوں کا چرچا کرو، ہماری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو کس نعمت کا یاد کرو، کس نعمت کو یاد کریں؟ تو اب علماء نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کائنات کے اندر ساری نعمتوں کو دیکھو کہ جو نعمت سب سے عظیم ہو، ایسی نعمت ہو کہ جس نعمت کا رب کے ہاں مقام بلند، اتنا بلند ہو کہ کریم سے ایک نعمت کا ذکر رب لکھ دے کہ تم نے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ تو قربان چاہیے، جب اس نعمت کو تلاش کرنا چاہا تو خود حدیث قدسی کو دیکھا گیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اگر تجھے بنانا نہ ہوتا اس کائنات کے کسی ذرے کو بھی ہمارے وجود میں نہ لاتا۔ ارے حتیٰ کہ اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا۔ گویا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ نعمت ہے کہ جس کے صدقے میں اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہمارے وجود میں لایا گیا وہ حضور کے صدقے میں ملا۔ تو گویا آج اسی نعمت کا شکر بجا آوری کے لیے آپ اپنے گھروں سے چلے، جلوس کی نعمت، جلوس کی شکل کے اندر آپ یہاں موجود ہوئے، آپ یہاں آئے، تشریف لائے، وہ ذکر کیا بھی گیا، سنا بھی گیا۔ گویا اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کرتے رہو قیامت تک، اللہ رب العزت کی قسم کہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتی چلی جائیں گی۔